آج کی اس تیز رفتار دنیا میں سب سے قیمتی شے، سب سے قیمتی کرنسی کیا ہے؟ لوگ سوچتے ہوں گے سونا، شاید تیل یا ڈیٹا، لیکن آج جو مواد ہمارے پاس ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک چیز ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اور وہ ہے توجہ۔ بالکل، ہم جیسے معلومات اور مواقع کے ایک سمندر میں ہے۔ ہر طرف سے نئی ایپس، نئے ٹولز، نئے خیالات، سب ہماری توجہ مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک مسلسل کھینچا تانی ہے۔ اور اسی کھینچا تانی کی ایک بہت ہی پرکشش شکل ہے چمکدار شے کا جال، دی شائنی آبجیکٹ ٹریپ۔ یہ وہ کشش ہے جو ہمیں اپنے اہم کاموں سے ہٹا دیتی ہے کسی نئی چیز کی طرف جو شاید آسان لگے یا زیادہ دلچسپ۔ جی ہاں، اور یہ جال یہ صرف ذاتی پیداواری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قیادت، حکمت عملی، یہاں تک کہ مجموعی کامیابی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو آئیے آج اس مواد کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ جال ہے کیا، اس کی قیمت کیا ہے، اور اہم بات، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ تو یہ جال کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب بظاہر تو لگتا ہے کہ بس نئی چیز اچھی لگتی ہے، کیا یہ اتنا ہی سیدھا ہے؟ نہیں، یہ اس سے تھوڑا گہرا ہے۔ ایک تو یقیناً نوولٹی بائس ہے، یعنی ہمارا دماغ قدرتی طور پر نئی چیز کی طرف کھنچتا ہے۔ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے تو نیا راستہ پرانے مشکل کام سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا۔ لیکن اس سے بھی اہم شاید گہرے کام کا خوف ہے۔ اصل کام جو معنی خیز ہوتا ہے وہ اکثر مشکل ہوتا ہے، اس میں محنت لگتی ہے، غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف نئی چیز کی کشش نہیں بلکہ مشکل کام سے بچنے کا ایک راستہ بھی ہے۔ بالکل، ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے کا جوش یا کوئی نیا ٹول آزمانے کی آسانی، یہ ہمیں اس مشکل مرحلے سے بچا لیتی ہے جہاں اصل کام ہونا ہوتا ہے۔ تو ہم عزم کے بجائے تجسس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ کام کرنے کا وہم دیتا ہے، مگر اصل کام وہیں رہتا ہے۔ اور پھر آج کل فومو، یعنی کچھ کھو دینے کا خوف، یہ بھی تو شامل ہو جاتا ہے۔ ہر طرف لگتا ہے کہ کوئی اگلی بڑی چیز آ رہی ہے اور ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس ڈر سے ہم بھی سمت بدل لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ خوف اور نئی چیز کی کشش یہ مل کر ایک بہت طاقتور جال بناتے ہیں، اور اس کی قیمت وہ بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے تو رفتار کا نقصان، لاس آف مومنٹم۔ رفتار کا نقصان کیسے؟ ایسے کہ جب بھی آپ ایک کام چھوڑ کر دوسرے کی طرف جاتے ہیں تو اکثر صفر سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ جو تسلسل بنا تھا، جو سیکھا تھا، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ آدھا پہاڑ چڑھ کر نیچے اتر آئیں، صرف یہ دیکھنے کہ دوسری چوٹی کیسی ہے۔ توانائی بکھر جاتی ہے۔ اور جب توانائی بکھر جائے تو ظاہر ہے کارکردگی بھی سطحی رہ جاتی ہے نا، شالو پرفارمنس جسے کہتے ہیں۔ بالکل، جب توجہ مسلسل بٹتی رہے گی تو کسی ایک چیز میں گہرائی، مہارت، وہ ماسٹری حاصل نہیں ہو پاتی۔ بہت سی چیزوں میں ہم ٹھیک ٹھاک تو ہو جاتے ہیں، لیکن کسی ایک میں غیر معمولی نہیں بن پاتے، کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ صرف ذاتی سطح پر نہیں، تنظیموں میں بھی منصوبے لٹک جاتے ہیں، وسائل ضائع ہوتے ہیں۔ اور شاید سب سے زیادہ نقصان دہ اس کا نفسیاتی اثر ہے، وہ پشیمانی کا چکر، دی سائیکل آف ریگریٹ۔ جب احساس ہوتا ہے کہ وقت، توانائی غلط جگہ لگ گئی تو ایک بے چینی ہوتی ہے، اور ستم ظریفی دیکھیں، اس بے چینی سے بھاگنے کے لیے انسان پھر کسی نئی چمکدار شے کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید اس بار۔ یہ تو واقعی ایک گمبھیر چکر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس جال سے بچا کیسے جائے؟ کیا ممکن بھی ہے آج کے دور میں؟ ممکن ہے، لیکن آسان نہیں۔ اس کے لیے شعوری کوشش چاہیے، کچھ حکمت عملی اپنانی پڑتی ہیں، جیسے مواد میں ایک اصول بتایا گیا ہے، 90 دن کا اصول۔ 90 دن کا اصول، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی نیا بہت ہی پرکشش آئیڈیا یا موقع آئے تو فوراً اس پر کود نہ پڑیں، اسے لچ لیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ میں 90 دن تک اپنے موجودہ سب سے اہم کام پر ہی توجہ مرکوز رکھوں گی، 90 دن بعد اس نئے آئیڈیا کو دوبارہ دیکھوں گی۔ 90 دن ہی کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ 90 دن کا وقت عموماً کافی ہوتا ہے کہ وہ جو ابتدائی جوش ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے 90 دن میں آپ کا موجودہ کام آگے بڑھ جائے، یا حالات بدل جائیں، یا وہ نیا آئیڈیا اتنا اچھا نہ لگے۔
یہ آپ کو جذبات کے بجائے منطق سے فیصلہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک عملی قدم ہے۔ اچھا، اور کیا طریقے ہیں؟ دوسرا اہم نکتہ ہے حاضری اور عزم کو ترجیح دینا، یعنی یہ سمجھنا کہ اصل مہارت، اصل کامیابی وہ وقتی تجسس سے نہیں آتی، وہ گہرے عزم سے آتی ہے، مستقل مزاجی سے۔ 10 جگہ تھوڑا تھوڑا کرنے سے بہتر ہے ایک جگہ گہرائی میں جایا جائے۔ یعنی فوکس۔ جی، کامیاب لوگ جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے، لیکن جو غیر معمولی کامیابی پاتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں کیا نہیں کرنا۔ وہ غیر ضروری چیزوں کو نہیں کہنا جانتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ آپ نے توجہ کے بفرز بنانے کا ذکر کیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی توجہ کی حفاظت کے لیے، جیسے دیواریں کھڑی کرنا، اپنے کام کے لیے وقت مخصوص کرنا، ٹائم بلاکنگ جسے کہتے ہیں، اور اس دوران تمام نوٹیفیکیشنز بند، خلفشار کو دور رکھنا۔ خاص طور پر صبح کے وقت شاید؟ بالکل، خاص طور پر دن کا پہلا گھنٹہ بہت قیمتی ہے۔ اپنا سب سے اہم کام مکمل کرنے سے پہلے ای میل، سوشل میڈیا، خبریں، ان سے بچنا۔ آپ کے پورے دن کی سمت اس پہلے گھنٹے پر منحصر ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ توجہ ایک قیمتی اثاثہ ہے، اسے سنبھالنا ہے، خلفشار سے بچنا ہے اور ایک مقصد پر ثابت قدم رہنا ہے۔ بالکل، اس منتشر دور میں توجہ ایک طاقت ہے اور مستقل مزاجی کامیابی کی کنجی۔ ہر چمکدار شے کے پیچھے بھاگنے میں شاید وقتی خوشی ہو، لیکن اصل سکون، اصل اثر وہ اپنے موجودہ راستے پر قائم رہنے، اس میں معنی تلاش کرنے میں ہے۔ جب توجہ ایک نقطے پر مرکوز ہو تو پیداواریت، اثر انگیزی وہ غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا شاید آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آج اس پر غور کیجیے گا کہ جب آپ سینکڑوں پرکشش راستوں کو نہیں کہہ کر اپنے ایک سب سے اہم کام پر پوری توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس ایک فیصلے میں کتنی طاقت پوشیدہ ہے، کیسا سکون ہے اور کیسی غیر معمولی صلاحیت ہے۔